بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 135۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے وضو ہو جائے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، حدیث کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ فا یا زرات۔ حدیث نمبر 136۔ نعیم مجمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد کی چھت پر چڑھا تو انہوں نے وہاں وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کے سبب سے از محجلون کہہ کر پکارے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک میں زیادتی حاصل کرے تو وہ وضو کی تکمیل کرے، ایسا کرے۔ حدیث نمبر 137۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال بن جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز یعنی ہوا کو نکلتے ہوئے محسوس کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک کہ خروج ریح کی آواز نہ سن لے یا بو نہ پائے۔ حدیث نمبر 138۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور کبھی کہتے تھے کہ آپ لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، پھر آپ بیدار ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ علی بن عبداللہ کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے جب تھوڑی دیر رہ گئی اور آپ نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے خفیف وضو فرمایا۔ عمر اس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بتاتے تھے اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، بس میں نے بھی وضو کیا اسی کے قریب جیسا کہ آپ نے وضو کیا تھا، پھر میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان کہتے تھے کہ آپ کے شمال کی جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی دائیں جانب کر لیا، جس قدر اللہ نے چاہا۔ آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز آئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ اس کے ہمراہ نماز کے لیے اٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں ہم نے عمرو سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سو جاتی تھی اور آپ کا دل نہ سوتا تھا، تو عمرو نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہے،
پھر انہوں نے انی اری فی المنامی انی اذبحک کی تلاوت کی۔ حدیث نمبر 139 ترجمہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ سے چلے، یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا، پھر وضو کیا، مگر وضو پورا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ پھر جب مزدلفہ میں آ گیا تو آپ اترے اور پورا وضو کیا، پھر نماز قائم کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے مقام میں بٹھا دیا، پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان میں کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 140 ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، ایک چلو پانی لے کر اسی سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اسی طرح کیا، یعنی دوسرے ہاتھ کو ملا اس سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنے داہنے پیر پر ڈالا یہاں تک کہ اسے دھو ڈالا، پھر دوسرا چلو پانی لیا اور اس سے دھویا، یعنی اپنے بائیں پیر کو، پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ ہماری احادیث روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا قرآن و حدیث چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔